بلاول بھٹو صاحب جو ہیں تھوڑے سے ناراض ہو گئے ہیں اتحادیوں سے. پرائم منسٹر صاحب کو انہوں نے کہا ان کو کنٹرول کریں, یا آؤٹ آف کنٹرول ہو گئے ہیں. آن دا ادر ہینڈ جو خواجہ صاحب ہیں وہ اپنے ریمارک سے پیچھے نہیں ہٹ رہے, نہ وہ اس پہ معافی مانگ رہے, بلکہ وہ ڈٹ گئے ہیں. کیا نظر آ رہے ہیں؟ اتحادی لڑ پڑے ہیں, کوئی حکومت بدلنے والی ہے, کیا ہونے والا ہے؟ اور بلاول صاحب اتنے اگر ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان کو کنٹرول کریں تو مشکلیں بڑھائیں گے. واٹس یور اوپینین؟ 19 بال میرے سفید تھے جب میں انہی نورا کشتیوں میں پڑا, ٹوپی ڈراموں میں, اور شروع میں کہتا تو اوف اب کیا ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوتا. کچھ نہیں ہوتا. اقتدار ہے, ان کی پوری سیاست اقتدار کے لیے ہوتی ہے. عوام تو تقریروں میں ہوتے ہیں, بیانوں میں ہوتے ہیں, حوالوں میں ہوتے ہیں, کتابوں میں ہوتے ہیں, نصابوں میں ہوتے ہیں, منشوروں میں ہوتے ہیں, باقی کچھ نہیں. تو آپ سمجھتی ہیں کہ ابھی کل پیپلز پارٹی ایوان صدر میں ایک طرف بلاول بیٹھے ہوں گے, دوسری طرف آصف بھٹو, درمیان میں آصف زرداری, وہ کہہ رہے ہوں گے کہ چونکہ ہمیں کشمیریوں کی محبت میں, راولہ کوٹ کے کشمیریوں کی محبت میں, چونکہ بلدیاتی نظام کی محبت میں, چونکہ ایم کیو ایم کو لالی پاپ دیا ہوا ہے, اس کی وجہ سے یہ 3 ایشوز ہیں, ہم اتحاد توڑتے ہیں. ایسا ہوگا؟ تو آئیڈیل سچویشن تو یہی ہونی چاہیے, پر ایسا ہوگا نہیں. یہ برطانیہ میں ہوتا ہے. سر کے سٹامر ایگزیکٹلی اپنی پارٹی نے کہا, اپنی پارٹی نے, پارٹی کی عادت چھوڑو, وزارت عظمیٰ چھوڑو. یہ وہ کے سٹامر ہے جس نے مردہ لیبر پارٹی میں جان ڈالی اور تاریخ 14 سال بعد اس کو اقتدار میں لایا اپنی پارٹی. برطانیہ کا کمپیریزن پاکستان سے کر رہے ہیں. معذرت چاہتا ہوں, آج کل میں ویسے بھی معذرتیں کر رہا ہوں, لیکن معذرت چاہتا ہوں, لیکن میں آپ کو ایک حوالہ دے رہا ہوں. آپ نے آئیڈیل سچویشن کا کہا نا, تو اس پہ میرے ذہن میں آ گیا, ورنہ میں تو وہ کہاں وہ تو کہاں ہم, میں تو کبھی نہیں دیتا. جو دیتے ہیں ان کو بھی کہتا ہوں کہ نہ دیا کریں. لیکن چونکہ آپ نے آئیڈیل سچویشن کی بات کی, تو یہ جمہوریت ہے, یہاں جمہوریت کی جیم بھی نہیں ہے, یہ جگاڑ ہے, داؤ لگا ہوا ہے ان کا. ہمارے برے اعمالوں کی سزائیں یہ, ہمارے برے کرتوتوں کی سزائیں یہ. اور بلاول بھٹو نے 3 بڑی باتیں کی. ایک تو راولہ کوٹ کے کشمیری نہیں ہے خواجہ آصف صاحب کا قابل مذمت اور افسوسناک بیان, اور اس پہ اگر وہ ڈٹ گئے ہیں تو وہ ان کی مرضی ہے. ہمارے ہاں کون کہتا ہے کہ میں نے غلط بات کی, اور جو کہتا ہے وہ اس کو کمزور کہتے ہیں. تو یہ تو ایسا معاشرہ ہے, تو وہ تو چھوڑے. حکومت کا کانفیڈنس نہیں ہے, ڈٹ جاتے ہیں, انہیں پتہ ہم تو نہیں جا رہے. لیکن جو بلاول بھٹو صاحب کو, انہوں نے خواجہ آصف صاحب کے حوالے سے بالکل ٹھیک بات کی, لیکن ان کا وزیر اعظم کیا کر رہا ہے؟ کبھی کہیں نا کہ اس پہ بلاول بھٹو صاحب معذرت کریں. ممتاز راٹھور صاحب نام ہے نا, کہ فیصل راٹھور, ممتاز صاحب ان کے والد تھے, وہ بھی وزیر اعظم تھے. تو وہ کیا کر رہے ہیں, ان کی پارٹی کیا کر رہی ہے؟ تو اپنی پارٹی ہے نا, اپنی پارٹی پہ کون بات کرتا ہے؟ پہلی بات. دوسری بات, بلدیاتی نظام کی بات کی. میں اکثر کہتا ہوں, بار بار کہتا ہوں, ان ساری پارٹیوں کو, پرویز مشرف صاحب کو دونوں ہاتھوں سے سلوٹ مارنا چاہیے کہ پاکستان کی 78 سالہ تاریخ کا بیسٹ بلدیاتی نظام وہ دے کے گئے تھے. ایم این اے چھوڑ رہے تھے, ناظم بن رہے تھے, اور یہ کراچی کا وہ حوالہ دے رہے تھے. کراچی میں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہہ سکتے ہیں کہ کراچی میں قابل فخر بلدیاتی الیکشن ہوا ہے, اور وہ صحیح جو میئر بنے ہیں وہ صحیح بنے ہیں. وہ بتائیں. جی بی کے حوالے سے تو کہہ رہے ہیں 90 ڈیز میں ہم بلدیاتی نظام لے آئیں گے بلاول صاحب. اور مزے کی, اب جی بی کی جمہوریت دیکھ لیں. پیپلز پارٹی کے پاس ہے وزیر اعلیٰ اسپیکر, مسلم لیگ نہیں, نون لیگ کے پاس ہے ڈپٹی اسپیکر اور اپوزیشن لیڈر. استحکام پاکستان پارٹی جس کا کوئی نہیں جیتا, اور 4 آگے اس کے جھولی میں, وہ حکومت میں شامل ہے. تو حکومت بھی خود, اپوزیشن بھی خود, جج بھی خود, وکیل بھی خود. اس جگاڑ کو برداشت تو اس نظام میں وہ بلدیاتی الیکشن کروائیں گے جی بی میں. اور تیسری بات جو انہوں نے کی ایم کیو ایم کے حوالے سے, یہ تو ایم کیو ایم کو سوچنا چاہیے کہ کوئی پارٹی نہیں رہے گی جو اقتدار میں آئی اور ایم کیو ایم اس کے ساتھ نہ ہوئی ہو, کھڑی ہو. تو لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ برے اعمالوں کی ہماری سزا ہیں یہ لوگ. یقین کریں, ہمیں تو عمریں گزر گئی ہیں کہ کاش کوئی بہتری آئے گی, کاش کوئی چیزیں بہتر ہوں گی. شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے اگر 2018 کی خراب ہے تو 2024 کی بھی خراب ہے. اس بیان پر مہذب ملکوں میں ان سے استعفیٰ لے لینا چاہیے تھا کہ آپ نے اعتراف کر لیا کہ 2024 میں دھاندلی ہوئی. تو جسٹیفائی کر لیا اس کو, انہوں نے کہا یہ لیگل ہے, اگر وہ والا لیگل تھا تو اب والا بھی لیگل ہے. ہم مان لیتے ہیں وہ اللیگل تھا,
تو پھر یہ بھی لیگل ہے. ہم مان لیتے ہیں ادھر دھاندلی ہوئی تھی, تو پھر ادھر بھی دھاندلی ہوئی تھی, وہ غیر قانونی حکومت تھی. یہ تو یہی کہتے ہیں نا, میں ان کی بات کر رہا ہوں, تو یہاں بھی غیر قانونی حکومت ہے. تو وہ الحمدللہ وہ بھی موجود ہے. اور موازنہ کس سے کر رہے ہیں؟ اورنج کا ایپل سے. 2018 کا 2024 سے موازنہ ہو رہا ہے. اور بد نصیبی ہماری دیکھیے کہ آج بھی بحث یہ ہو رہی ہے. میں ابھی ایک پروگرام میں تھا تو میں نے 2018 کی وہ 2018 کی بات کر رہے تھے, میں 24 کی بات کر رہا تھا. شہباز شریف صاحب کو آج بھی اللہ نے یہ توفیق نہیں دی کہ آئیں. 18 کا بھی غلط تھا, 13 کا بھی, 6 کا بھی. اس ملک میں کوئی فیئر الیکشن نہیں ہوا, اور ایک 70 کا ہوا تھا, اس میں بھی ملک ٹوٹ گیا. تو کوئی فیئر الیکشن نہیں ہوا. آئیں 29 کا, 28 کا, 27 کا فیئر کراتے ہیں, آزاد الیکشن کمیشن بناتے ہیں, لیول پلینگ فیلڈ دیں گے, آئیں. لیکن وہی اگر وہ ہے تو یہ ہے, تو وہ برے عمالوں کی سزا. اتنی معصومانہ سوچ کیوں ہے آپ کی؟ وہ کیوں ایسا کہیں گے؟ وہ کیوں اقتدار چھوڑیں گے؟ ٹھیک کہہ رہی ہیں, لیکن میں اور آپ تو ایک آئیڈیل سچویشن کے لیے بات کرتے رہیں گے, لیکن کوئی خدا کا خوف کرو. یعنی اس کس معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں پتہ نہیں. اور ان کے لیے وہ ٹھیک ہیں, وہ ڈٹ گئے ہیں نا اپنے بیان پہ. اس سے پہلے بھی ڈٹے ہوئے ہیں, اس سے پہلے بھی ڈٹے ہوئے ہیں, اس سے پہلے بھی ڈٹے ہوئے ہیں. یہ جہاں ڈٹنا چاہیے تھا وہاں ڈٹے نہیں ہیں. ہمارا سوا ستیاناش ہو گیا, قوم کا, ملک کا نیچے, اور یہ ڈٹے ہوئے ہیں اپنے اپنے معظم پہ. سہیل وڑائی صاحب نے تو آخری بات کہ یہ پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, انہوں نے اسی طرح رہنا ہے. گڈ کاپ بیڈ کاپ کا کھیل ہے. زرداری صاحب جو ہیں وہ جو اس تقریر کا انہوں نے اب تک سارا ٹھیک کر لیا ہوگا, اور اسی طرح شہباز شریف, نواز شریف صاحب نے ساری عمر سیاست کی. صحیح. سہیل وڑائی صاحب نے ایک کالم لکھا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ 1 جولائی سے حکومت کی جو مشکلات ہیں وہ بڑھ جائیں گی. آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ نہیں, مجھے کوئی اس حوالے سے نہیں لگتا کہ کوئی 1 پیج میں کوئی فرق آیا ہو, کوئی پی ٹی آئی کے حوالے سے فرق آیا ہو. سہیل وڑائی صاحب سے جب ہم نے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ بھئی 5 بجٹ دے چکے ہیں, تو نہ ان کے پاس سیاسی بیانیہ ہے, نہ ان کے پاس پرفارمنس ہے, نہ معیشت بہتر ہوئی ہے, نہ سیاسی عدم استحکام ختم ہوا ہے, نہ ملکی مسائل ختم ہوئے. اور وہ کہتے ہیں کہ 78 سالہ ہسٹری میں یہ جو 4-5 بجٹ ہوتے ہیں یہ میکسیمم ہوتے ہیں. تو اس لیے میں کہہ رہا تھا, وہ تجزیہ کر رہے تھے. لیکن اس وقت ایک عجیب و غریب ملک سیاست ہے کہ جہاں کسی کے پاس بھی کوئی چوائس نہیں ہے, جو جہاں ہے وہیں ہے. تو لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بھی ہو, یہ تو باتیں ٹھیک ہے نا کہ ہم یہ پرفارم نہیں کر پا رہے, ڈیلیور نہیں کر پا رہے. بٹ ایک چیز, ایک پلس پوائنٹ ہے, ان کے پاس 1 پیج ہے, 1 پیج چل رہا ہے اور بڑا صحیح چل رہا ہے. 2018 میں کیا تھا, 2020 تک کیا تھا, وہ بھی بگڑ گیا. تو 2021 تک کیا تھا, 2022 تک کیا تھا. مجھے یاد ہے ایک ٹی وی پروگرام میں ہم گئے تو وہاں اس وقت کے ایک وزیر نے کہا, پروگرام ختم ہوا تو مائک اتارتے ہوئے اس نے اس طرح جھکا ہلکا سے, اس نے کہا بھائی آپ کا بھائی 2028 تک کا وزیر ہے. اچھا.